میرا نام ثنا ہے اور میں 23 سال کی خوبرو لڑکی ہوں۔ آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ میرے ساتھ بچپن میں پیش آیا، جو ایک سبق بن کر میرے ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ ان دنوں میں 12 سال کی تھی اور سردیوں کی چھٹیوں میں کراچی سے صادق آباد چلی گئی تھی۔ میرے ابو مجھے چھوڑ کر واپس آ گئے کیونکہ انہیں دفتر جانا ہوتا تھا اور میری امی نے گھر کے کام کرنے ہوتے تھے۔ میری خالہ کے 2 بیٹے تھے، بڑے کی عمر 15 سال اور چھوٹا 10 سال کے قریب ہوگا، اور ان کے گھر میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ گھر میں 3 کمرے تھے، ایک میں خالہ اور خالو سوتے تھے، دوسرے کمرے میں ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ میں سوتی تھی، جبکہ تیسرا کمرہ سٹور روم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ رات کو میری خالہ مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سلاتی تھی، جبکہ دوسری چارپائی پر خالہ کا بڑا بیٹا سوتا تھا۔ میں اپنے گھر میں تو اکیلی ہی سوتی تھی، لیکن یہاں پر مجبوری میں بستر شیئر کرنا پڑتا تھا۔ مجھے یہ سب کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں خاموش تھی۔ خالہ کا کہنا تھا کہ خیر ہے، بچے ہی تو ہیں۔ مجھے دیر تک نیند نہیں آتی تھی۔ چھوٹا بھائی تو لیٹتے سو جاتا، جبکہ دوسرا جو بڑا بیٹا تھا وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہتا۔ شاید اس کو دیر سے سونے کی عادت تھی۔ خیر 2-3 دن میں میری دونوں بھائیوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اس بار ہم 12 بجے تک باتیں کرتے رہتے اور پھر سو جاتے۔ وہ ایسی ہی ایک رات تھی جب باتیں کرتے کرتے دونوں بھائی سو گئے، لیکن مجھے ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور کوئی دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ میں جان بوجھ کر سوئی بن گئی۔ تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو اسے پہچان لیا۔ وہ میرا خالو تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتے ہوئے میرے سرہانے آ کر کھڑا ہوا، جس سے میں تھوڑا پریشان ہوئی کہ خالو ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر خالو نے میرے گال پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں ڈر کے مارے ہل بھی نہ سکی اور وہ مزید آگے بڑھتا گیا۔ اس نے میرے گلے سے ایک ہاتھ قمیض کے اندر ڈال دیا اور ایک ہاتھ میری کمر پہ پھیرنے لگا۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے زور سے اس کا سینے والا ہاتھ جھٹک دیا تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی اور میں صبح دیر تک سوتی رہی۔ خالہ نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ جب میں جاگی، خالو کام پر جا چکے تھے۔ اس رات وہ دیر سے گھر آئے اور جلدی سونے چلے گئے۔ شاید ان کے دل میں کوئی چور تھا اور میں بھی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلی رات میں محتاط رہی، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا اور 2-3 دن گزر گئے۔ اتوار کا دن آیا تو اس دن خالو کو چھٹی تھی اور وہ گھر پر ہی تھے، اور خالہ سے کہنے لگے ثنا کو گھماتے پھراتے ہیں، کیا سوچے گی، خالہ کے پاس گئی تھی اور خالہ نے کراچی کی سیر نہیں کروائی اور کراچی دیکھے بغیر ہی واپس بھیج دیا۔ خالو نے جب یہ کہا تو میرے کان کھڑے ہو گئے اور اس رات والا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، لیکن میرے علاوہ کسی دوسرے نے اس کی بات کو گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر سب کا گھومنے پھرنے کا پروگرام بن گیا اور سارا دن ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ شام کا کھانا بھی باہر کھایا، جس کی وجہ سے کافی تھک گئے تھے، اور رات کو گھر آتے ہی سب کے سب لیٹ کر سو گئے۔ اس رات تھکن کی وجہ سے میں بھی جلدی سو گئی تھی کہ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کہ کوئی مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جا رہا ہے، لیکن وہ ایک خواب جیسی کیفیت تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو نرم بستر کی بجائے ایک لکڑی کے پھٹے پر لیٹا ہوا پایا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں میں سوئی تھی۔ کمرے میں 0 بلب روشن تھا اور مجھے اس کی تھوڑی سی روشنی میں خالو نظر آیا، جس کی حالت قابل اعتراض تھی اور جسم پر کپڑے بھی برائے نام تھے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ کیسے مجھے بستر سے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ شک تو مجھے اس کی نیت پر پہلے ہی تھا، لیکن وہ ایسا کرے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ جب میں اٹھ کر بیٹھی تو اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں بولے، چپ چاپ لیٹی رہو ورنہ تمہاری جان نکال دوں گا اور کسی کو تمہاری موت کی وجہ معلوم بھی نہیں ہوگی۔ میں بے انتہا ڈر گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے وہ سٹور کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دیوار پر لگے کلاک کو دیکھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ مطلب مجھے بچانے والا یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، کم از کم صبح 7 بجے سے پہلے تو کوئی نہیں آئے گا۔
तब तक 5 घंटों में शायद मुझे मौत आ जाए। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो खालू ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और कहा, अगर मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी खाला से कहूँगा कि ये लड़की मुझे गलत काम करने के लिए उकसाती है। अब तो सचमुच मेरे होश उड़ गए और मेरे पास खालू की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन बात मानने का मतलब भी मुझे कुछ कुछ समझ आता था कि मेरा अंजाम बुरा होगा। मैं जान छुड़ाने की तरकीब सोचने लगी, लेकिन खालू बहुत जल्दी में था। वो मुझे रायत या मौका देने को तैयार नहीं था। इतनी कम अकल और बच्ची तो मैं भी ना थी कि अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने खालू से कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे पानी पीने जाने दो, फिर आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। खालू ने जब ये सुना तो वो समझा मैं मान गई हूँ, तो खुशी से उसकी बाँझें खिल गईं। मेरा प्लान ये था कि मैं जब पानी पीने जाऊँगी तो अपने कमरे में भाग जाऊँगी, लेकिन खालू बहुत चालाक था। कहने लगा, आराम से यहाँ बैठो, मैं पानी लाकर देता हूँ। इसने मेरी वाहद उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, जैसे ही खालू पानी लेने जाएगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। लेकिन खालू को शायद हर काम में मुझसे ज़्यादा तजुर्बा था। वो मेरे लिए पानी लेने गए तो बाहर से कुंडी लगाकर निकला और मैं कमरे में ही रह गई। मेरी तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। वो मछली को किसी सूरत भी नहीं जाने दे सकता था। मुझे अपनी इज्जत मुकम्मल ख़तरे में नज़र आ रही थी। खालू मुख्तसर कपड़ों में ही बाहर चला गया और अपने कपड़े यहाँ कमरे में छोड़ गया। अचानक मेरे दिमाग में बचने का एक आखिरी तरीका आया और मैं किसी सूरत ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, चाहे बाद में उसकी कीमत चुकाना पड़े। मैं जल्दी से उठी और कमरे को अंदर से कुंडी लगाई और वापस लकड़ी के तख्ते पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे खालू पानी लेकर आ गया। मुझे बाहर से कुंडी खुलने की आवाज़ आई, मगर दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद कर लिया था। वो परेशान होकर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में मुझे आवाज़ें देने लगा कि सना, दरवाज़ा खोलो, पानी ले लो। लेकिन अब दरवाज़ा बंद हो गया था, क्योंकि इसके कपड़े अंदर पड़े थे। वो अपने ही जाल में फंस गया था और मेरी मिन्नतें कर रहा था, बेटी बेटी कह रहा था। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और वो थोड़ी ही देर में वहाँ से भाग गया। मैं सुबह तक वहाँ लेटी रही और खाला के उठने से पहले जाकर अपने कमरे में लेट गई। जब मैं उठी तो खालू घर से गायब था। वो काम का बहाना करके 3 दिन तक घर ना आया। इसी दौरान मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गईं और मेरे अब्बू मुझे लेने आ गए और फिर मैं उनके साथ वापस आ गई। उसके बाद मैं अकेली किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं गई। आपको कहानी अच्छी लगी? इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।